بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا ظہور اس وقت ہوتا ہے، اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ عمومی طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ محافل میلاد کی برکات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کریم میں جو کچھ نازل کیا وہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو گرامی قدر، جب ہم سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا کام اللہ کا پاک کلام قرآن مجید ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو یقیناً قرآن کریم کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، پروردگار عالم کی آیات بینات سے انسان کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی جاتی ہے جو بلا شک و شبہ یہ وہ وجود ہے کہ جس وجود کا نام اقدس لینے سے بھی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ نعت رسول مقبول پڑھنا صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، اور نعت کریم شریف سننا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر ہم نعت کی تاریخ کی بات کریں تو اللہ کے نبی کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں نعت پیش نہ کی ہو۔ تو یوں یہ نعت شریف پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ تیسرا اس میں جو عنصر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جاتی ہے۔ علماء کرام، واعظین عظام، مختلف مقررین حضور علیہ السلام کے مختلف سیرت کے مختلف پہلو کو وہاں پہ بیان کرتے ہیں جو امت کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں۔ امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو امت کو نہ صرف برکت کا باعث بنتی ہے بلکہ لوگوں کی ترقی اور روحانی ارتقاء کا بھی باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے محافل میلاد میں علماء لوگوں کی اصلاح کا ایک فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور آج کل نماز فجر کے بعد جو 12 روزہ میلاد کانفرنسز کا آغاز ہے، اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ سینکڑوں لوگ صبح کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد محفل میلاد مصطفیٰ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے اور دیکھتے ہیں جس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ تبرک شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! لنگر کھلانا کسی مسکین کو، غریب کو، چونکہ اس میں عمومی لوگ ہوتے ہیں، اعلان کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے بلائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ خواص کو بلایا گیا، نہیں، اس میں عوام ہوتی ہے تو ان کو کھانا پیش کرنا بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو یوں محفل میلاد صرف برکت ہی نہیں بلکہ برکات کے مجموعے اور پیکر کا نام ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور پاکیزہ لوگ باوضو ہو کر بیٹھے ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں برکات نہیں ہوں گی؟ تو آئیے، نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجانا نبی پاک کے صحاب کی سنت ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ ما اجلسکم، کہ آج تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا نحمد اللہ، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ ومنا علینا بک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود اقدس کو ہم پر تشریف، ہم آپ کے وجود اقدس کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا، منع علینا بک۔ تو حضور علیہ السلام نے اس محفل کی تحسین فرمائی، فرمایا اللہ کی قسم کہ میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا فإن اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر اے صحاب رسول تمہارے اس عمل پہ فخر کر رہا ہے۔ تو گویا محافل میلاد
منانا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی سنت ہے کہ وہ رسول اکرم کے اوصاف کو بیان کرتے، حضور کے والضحیٰ کے چہرے کی بات کرتے، حضور کے چلنے پھرنے کی بات کرتے، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا۔ آئیے اپنے گھروں میں 12 ربیع النور شریف قریب ہے، آنے والا ہے، اپنے گھروں میں محفل میلاد مصطفیٰ سجائیں، کمکمے لگائیں، سیرت النبی کو پڑھیں سنیں، تاکہ ہمارے دل و دماغ معطر ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔